والسكينة والرحمة من المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وإذ قالت الملائكة يا رب ومن تحت الكساء قال هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها بلند الصلوات. ظاہرین گرامی قدر، انتہائی یہ مختصر سے لمحات ہوتے ہیں کیونکہ مجلس ایک مخصوص جگہ پہ ہے اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ سرداب حرم حضرت ابوالفضل العباس میں تشریف فرما ہیں. تو ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں بڑے اختصار کے ساتھ بڑی جلدی میں جملے کہوں گا، کیونکہ آج کا جو دن گزر گیا یہ یوم شہادت ہے بہادر ابوالفضل العباس شہزادی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا. تو انتہائی اختصار کے ساتھ جتنے جملے شہزادی کی عزت پہ کہے جا سکے وہ میں بیان کروں. یہ شہزادی، ان کی عزت کے لیے پہلا جملہ یہ ہے، یہ فاطمہ کے گھر میں دوسری فاطمہ ہے. یہ بعد فاطمہ پھر فاطمہ ہے. تھوڑی سی تاریخ، کیونکہ کچھ شخصیات ہمارے مذہب میں ایسی ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں لیکن ان کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. جیسے یہ سارے مانتے ہیں کہ حضرت عباس کے باقی بھائی بھی کربلا میں شہید ہوئے، لیکن ان کے تذکرے سے واقف نہیں. شہدائے کربلا کے مختصر سے شہداء جن کا تعارف منبر سے کروایا جاتا ہے، اس کے علاوہ دیگر شخصیات ان کی معرفت نہیں ہے، ان سے واقف نہیں. ایسے شہزادی بی بی ام البنین صلوات اللہ علیہا کے لیے مذہب جعفریہ میں بڑا باعزت سا تصور ہے. اس شہزادی کو باب الحوائج سمجھا جاتا ہے، باب الحوائج کی ماں سمجھا جاتا ہے، باب الحوائج کی زوجہ سمجھا جاتا ہے. اس بی بی سے توسل کیا جاتا ہے، اس بی بی کے نام کی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، مشکل میں اس بی بی کو پکارا جاتا ہے، لیکن اس بی بی کے بارے میں نہیں جانا جاتا. یہ شہزادی کون ہے، اس کی عزت و عظمت کیا ہے. خمسہ ہو، عشرہ ہو، یا کم از کم ایک مجلس طولانی ہو تو اس بی بی پہ گفتگو ہو. میں تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد 9:30 بجے برج آل یاسین شاہراہ القمی پہ مجلس ہے. وہ ہوٹل کی مجلس ہوگی، وہاں پر وقت کی کوئی تنگی نہیں ہوگی. وہاں پہ میں شہزادی کا مکمل تعارف، بی بی کی شادی، بی بی کا پورا خاندان میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہاں پر میں اختصار کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کے، بعض شیعوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جناب سیدہ کے فوراً بعد مولا امیر المومنین نے شہزادی ام البنین سے عقد کیا. یہ بالکل غلط ہے، تاریخی اعتبار سے ایسا نہیں ہے. جناب سیدہ کی شہادت کے 10 سال بعد جناب ام البنین سے عقد. جناب سیدہ کی شہادت 11 ہجری میں ہو رہی ہے اور جناب ام البنین صلوات اللہ علیہا سے مولا امیر المومنین کا عقد مبارک شب جمعہ 17 رجب 22 ہجری میں ہو رہا ہے. جناب سیدہ کی شہادت کے فوراً بعد مولا امیر المومنین کا جو عقد ہے وہ ہے ایک خاتون جناب امامہ بنت ابی العاص بنت زینب بنت حالہ. یہ کون ہے؟ اس بی بی کا تعارف یہ ہے، یہ جناب خدیجہ کی بہن حالہ، حالہ کی بیٹی زینب اور زینب کی بیٹی امامہ ہے. جو مورخین یہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی پہلے بھی شادی تھی، اہل سنت کا اس پہ اجماع اور اتفاق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کے ساتھ رسول اکرم کی اور بھی بیٹیاں تھیں. تو پوری ریسرچ اور پوری تحقیق کے بعد ہم یہ دلائل دینے کے لیے تیار ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سے رسول کی اکلوتی اولاد جناب سیدہ ہے. جو 3 بیٹیوں کے نام لیے جاتے ہیں وہ 3 بیٹیاں جناب خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، جو بعد از وفات جناب حالہ کی رحلت کے بعد بی بی خدیجہ کے گھر میں آ گئی. بی بی خدیجہ ان کی پرورش کرتی تھی، اور جب بی بی خدیجہ رسول کے گھر آئی تو یہ ان بچیوں کو اپنے ساتھ رسول کے گھر لائے. پھر اس گھر کو یتیم پالنے کا ہنر اتنا کمال آتا تھا، یہ یتیم کو ایسا پالتے تھے کہ لوگ اسے اپنی اولاد سمجھتے تھے. اب جناب خدیجہ کی بہن حالہ کی جو بیٹی جناب خدیجہ کے ایک ساتھ آئی تھی، اس کا نام تھا، بڑی بیٹی کا نام زینب.
زینب سے ایک بچی دنیا میں آئی جس کا نام تھا امامہ. امامہ ہم عمر تھی جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی. ایک ہی گھر میں رہی, ایک ہی گھر میں پرورش پائی. حسنین کریمین اور جناب زہرا کی اولاد ماں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مانوس تھی جناب امامہ کے ساتھ. مولا امیر المومنین نے, متوجہ ہے بات کی جانب کے, مولا امیر المومنین نے جناب سیدہ کے فوراً بعد اس شہزادی سے, اس بی بی سے عقد اس لیے کیا تاکہ جناب زہرا کے بچوں کو احساس یتیمی نہ ہو سکے, ماں کی طرح بن کے ماں جناب امامہ پال سکے. لہذا بعد جناب سیدہ 11 ہجری کے بعد 12 ہجری میں, بلکہ 11 ہجری ہی میں مولا امیر المومنین کا عقد ہوتا ہے جناب امامہ کے ساتھ. جناب امامہ کے بعد مولا امیر المومنین کا جو عقد ہے وہ ہے جناب خولہ کے ساتھ. یہ خولہ بنت جعفر بن قیس, ان سے مولا امیر المومنین کی ایک اولاد ہے جسے محمد حنفیہ کہا جاتا ہے. یہ جناب محمد حنفیہ جو ہے یہ 85 سال کی عمر میں دنیا سے منتقل ہوتے ہیں, اور یہ واقعہ کربلا میں موجود نہیں, یہ مدینہ میں موجود ہے. یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ جناب محمد حنفیہ کو مدینہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی. 11 ہجری میں جناب امامہ سے, 12 ہجری میں جناب خولہ سے. تاریخی بات میں سمجھا رہا ہوں یا نہیں سمجھا رہا؟ تیسرا عقد جو ہے وہ مولا امیر المومنین جو کیا ہے جناب خولہ کے بعد. جناب خولہ سے آپ متوجہ رہیے کہ میری جانب یہ انتظامی مراحل ہے. جناب خولہ کے بعد تیسرا عقد مولا امیر المومنین نے کیا ام حبیب جناب صبحہ تغلبیہ خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک شہزادی, ان سے مولا امیر المومنین کی پھر 2 اولادیں ہوتی ہیں, عمیر اطرف اور رقیہ. پھر ایک عقد ہے مولا امیر المومنین کا جناب اسما بنت امیس سے. اسما بنت امیس پہلی زوجیت میں رہی ہیں جناب جعفر طیار کی. جناب جعفر طیار کی شہادت کے بعد یہ ابو بکر کی زوجیت میں گئی. ان کی 4 اولادیں ہیں. پہلا عائشہ بنت ابی بکر بیٹی, عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹا. 2 بچے چھوٹے ہیں, محمد بن ابی بکر اور کلثوم بنت ابی بکر. 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی بڑے. یہ تربیت خلیفہ اول میں رہے. خلیفہ اول 13 ہجری کو دنیا سے گیا. اسما بنت امیس مولا علی کی زوجیت میں آ گئی. تو اب اپنی 2 کمسن اولادوں کو لے کے علی کے گھر آئے, محمد بن ابی بکر کو اور کلثوم بنت ابی بکر. ابو بکر کی 2 اولادیں, ایک بیٹا اور بیٹی, مولا علی کے گھر میں تربیت پائی. پھر محمد کو علی نے ایسی تربیت دی کہ زمانے نے اسے علی کا بیٹا کہا. اب یہاں پر ایک بیٹی, میں یہ بڑی جلدی کر رہا ہوں, اور اتنی جلدی کر رہا ہوں, اتنی جلدی تاریخ پڑھی نہیں جا سکتی, میں جلدی نتیجے دے رہا ہوں. اب یہاں پر جو ایک بچی ہے کلثوم بنت ابی بکر, جس کے بارے میں مورخین کو یہ اشتباہ ہوا کہ دوسرے خلیفہ نے مولا علی سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا, اور وہ کلثوم بنت علی تھی. وہ کلثوم بنت علی نہیں, وہ کلثوم بنت ابی بکر تھی. اور اس کے لیے بہت سے دلائل اور بہت سے ہمارے اہل سنت کتابوں سے لکھے جا سکتے ہیں, کیونکہ کلثوم بنت علی کا عقد رشتہ مانگا ہی نہیں جا سکتا, کیونکہ عمروں میں اتنا فرق ہے. یہ جو رشتہ مانگا گیا تھا یہ کلثوم بنت ابی بکر کا مانگا گیا تھا, لیکن مولا علی نے اس رشتے سے بھی انکار کیا تھا. اب چوتھا عقد ہوتا ہے مولا امیر المومنین کا 17 رجب 22 ہجری کو جناب فاطمہ بنت حزام کلابیہ کے ساتھ, جسے ام البنین کہا جاتا ہے. یہ 10 سال کے بعد ہوگا. اب میں بڑی جلدی اس میں نتیجہ دینا چاہوں گا. سردار حضرت ابوالفضل العباس میں علماء تشریف فرما ہے کہ 10 سال جب بی بی زہرا نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد بنی کلاب میں شادی کیجئے گا تاکہ اللہ اس عورت سے ایک شجاع بیٹا دے گا, تو شریعت محمد میں ہے کہ وصیت پوری کرنے میں جلدی کرو. مولا امیر المومنین نے 10 سال وصیت پوری کیوں نہیں کی؟ اس دوران میں 4 مختلف بیبیوں سے مولا علی کا عقد ہے, لیکن فوراً مولا علی نے بی بی ام البنین سے شادی کی, کیونکہ جناب زہرا کی وصیت کے 2 حصے تھے. بی بی نے کہا تھا میرے بعد فاطمہ نامی خاتون جو بنی کلاب سے تعلق رکھتی ہے اس سے عقد کیجئے گا, اللہ اس میں سے ایک بیٹا دے گا جو میرے حسین کا ناصر ہوگا. علی علم امامت میں جانتے تھے کہ کربلا ہونی ہے 61 ہجری میں. علی نے زہرا کے بعد 10 سال شادی ام البنین سے اس لیے نہیں کی کہ علی کو کربلا میں عباس جوان چاہیے تھا.
کربلا میں حضرت عباس عین شبا میں چلے، جس کی وجہ سے مولا امیر المومنین نے یہ لمبا انتظار کیا۔ اب یہاں سے تاریخ جو باقی رہے گی، بی بی ام البنین کا پورا خاندان، بی بی ام البنین کا تعارف، بی بی ام البنین کا رشتہ مانگنا، پھر بی بی ام البنین کا آنا، پھر شہزادی کا نام ام البنین کیوں ہے۔ ان کا شجرہ اتنا باکمال ہے، اتنا باکمال شجرہ ہے کہ بی بی ام البنین کا شجرہ جا کے رسول کی ماں جناب آمنہ بنت وہب سے ملتا ہے۔ چل میں ایک جلدی سے روایت سنا دیتا ہوں اور باقی عیسیٰ برجی آل یاسین میں سنا دوں گا، اور کل انشاءاللہ مجلس جو ہے وہ ہمارے اسی ہوٹل لولو کرسٹال میں 3 بجے سپہر ہوگی، کیونکہ زائرین واپس جانا چاہ رہے تو 3 بجے سپہر انشاءاللہ جو باقی حصہ رہ گیا وہ اس میں پڑھ دیں گے۔ جناب ام البنین کے نانا ہیں جناب عامر۔ جناب عامر کے بارے میں تاریخ نے کہا ہے ابو البرہ، نیزوں سے کھیلنے والا۔ اسلام کے آنے سے پہلے بنی کلاب خاندان اس وقت بھی موجود تھا۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس اشتباہ کو بھی تاریخی حقائق اور واقعات اور دلائل کے ساتھ رد کروں گا کہ جن مورخین نے یہ لکھا کہ معاذ اللہ ایک قاتل امام حسین جو ہے شمر ملعون جو ہے اس کا تعلق بی بی ام البنین کے خاندان یا شجرہ سے تھا، یہ قتل تھا، اور اس کو تاریخی حقائق کے ساتھ میں رد کر سکتا ہوں کہ اس کا تعلق بنی کلاب کے ساتھ تھا ہی نہیں، بنی کلب کے ساتھ۔ اب وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں پورا تفصیلی واقعہ ہے جس میں اس کی رد پیش کی جا سکتی ہے۔ بنی حزام اور بنی کلاب یہ وہ قبیلے اور وہ خاندان تھے جنہوں نے رسول سے پہلے بھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ میرا خیال یہ واقعہ ہم سن لیں گے تو پھر پوری زندگی بی بی ام البنین کی فضیلت ذہن میں رہے۔ ان بنی حزام اور بنی کلاب کا پرانا تعلق بنی ہاشم کے ساتھ تھا، رسول کے آباء و اجداد کا تعلق ان کے آباء و اجداد کے ساتھ تھا۔ اب ام البنین کے نانا اور ادھر رسول اکرم مکہ کا، یہ خاندان ہمیشہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھیجتا تھا۔ ایک سال ام البنین کے نانا جناب عامر، ابھی ام البنین بی بی کے نانا کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے ایک وفد بھیجا مکہ میں رسول کے پاس تحائف لے کے۔ جب وہ تحفے لے کے آئے تو اس وقت حضرت ابو طالب موجود تھے۔ حضرت ابو طالب کے سامنے رکھے کہ یہ بنی کلاب کے سردار عامر نے آپ کے نام تحفے بھیجے۔ سرکار حضرت ابو طالب نے مسکرا کے کہا کہ اب یہ تحفے میں وصول نہیں کیا کروں گا، میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ آئندہ ان تحفوں کو وصول کرے گا۔ اور رسالت مآب کو بلایا اور بلا کے حضرت ابو طالب نے تاریخ کہتی ہے کہ کہا کہ اے میرے بھتیجے محمد، اے میرے بیٹے محمد، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنی کلاب کے ساتھ ایک ہمارے آباء و اجداد کی پرانی تعلق داری ہے جس کی بنیاد میں ہم ایک دوسرے کو تحفے اور تحائف بھیجتے ہیں۔ ان کا اس وقت کا سردار ہے عامر۔ عامر کلابی نے کچھ تحفے بھیجے، یہ تحفے وصول کیجئے۔ لفظ سنیے گا، میں آخری جملہ کیا ہے۔ رسالت مآب نے چادر ہٹائی، تحائف کو دیکھا۔ تحائف کو دیکھنے کے بعد جو شخص تحفہ لے کے آیا اسے کہا تمہارا سردار خود کیوں نہیں آیا؟ یہ تحفے لے کے عامر خود کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا وہ آنا چاہتے تھے لیکن ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بیمار پڑ گئے جس کی وجہ سے وہ سفر نہ کر سکے۔ اتنا کہنا تھا۔ رسالت مآب نے کہا کہ وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا دیا۔ اس نے تھوڑی سی مٹی اٹھا، تاریخ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنا لعاب اس مٹی میں ڈالا اور اپنے لعاب کو ڈال کے اس مٹی کو گوندا، اور گوندنے کے بعد کہا کہ عامر کو یہ دے دینا اور اسے کہنا اسے پانی سے پی لے، اللہ تجھے شفا دے گا۔ دراصل وہ عامر کو خاک میں لعاب ملا کے شفا نہیں دی جا رہی تھی، نسل محمد کو نسل عامر کے ساتھ منتقل کیا جاتا۔ جناب ام البنین صلوات اللہ علیہ کا خواب، جناب ام البنین کے والد حزام کا خواب، ان کی والدہ جناب سمامہ بنت سہیل کا خواب، یہ وہ شہزادی ہے کہ جو بیٹوں کی وجہ سے ام البنین، بیٹوں میں آنے سے پہلے ام البنین مشہور تھی۔ یہ 4 بیٹوں کی وجہ سے ام البنین نہیں ہوئی، ابھی عقد بھی نہیں ہوا تھا۔ یا بنی کلاب کی خواتین اس بی بی کو ام البنین کہتی تھی کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے 3 تارے ٹوٹے ہیں اور ایک چاند ٹوٹا، وہ تینوں ستارے میری گود میں آ گئے ہیں اور چاند نے میرا طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ خواب قبیلے میں اتنا مشہور ہو گیا کہ بنی کلاب کی خواتین نے کہنا شروع کر دیا ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ یہ شہزادی جب زہرا کے گھر آئی ہے، اس نے وفاداری کی اتنی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ یہ ام البنین تھی
کہ اس کی تربیت کا نام عباس تھا. جب یہ بی بی ہمارے مولا امیر المومنین کے گھر آ گئی ہے تو یہ شہزادی مولا علی کے صحن کے درمیان میں نہیں چلا کرتی تھی، دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتی تھی. ایک دن مولا امیر المومنین مسجد سے آئے تو ام البنین کو دیواروں کے ساتھ چلتے دیکھا. مولا امیر المومنین نے فرمایا اے فاطمہ طلابیہ کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ دیوار کا سہارا لے کے چل رہی ہیں؟ فرمایا نہیں بیمار نہیں ہوں. یا علی میں تو ہمیشہ دیوار کے سہارے چلتی ہوں. فرمایا آپ شہر میں کیوں نہیں چلتی؟ فرمایا میں اس شہر میں کیسے پاؤں رکھوں جہاں محمد کی بیٹی کے پاؤں آیا، جہاں رسول کی بیٹی چلتی وہاں میں کیسے چلتی؟ اللہ نے بی بی ام البنین کو بیٹا دیا، 4 بیٹے چاروں کربلا میں. حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت عمران اور حضرت جعفر، یہ 4 بیٹے ہیں. مولا حضرت عباس کی جو نسل بڑی ہے وہ عبید اللہ سے بڑی ہے. عبید اللہ ابن عباس، حضرت عبید اللہ مدینے رہ گئے تھے، یہ کربلا نہیں آئے تھے. یہ جناب ام البنین کے ساتھ رہتے تھے. بہار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے جب سید الساجدین قافلہ لے کے واپس آئے نا مدینے تو بی بی ام البنین کو جناب عبید اللہ عباس کا بیٹا سہارا دے کے آیا تھا. اور جناب عبید اللہ کو دیکھ کے عباس مولا سجاد کی چیخیں نکل گئی. اور اس کے بعد پوری زندگی میں جب بھی حضرت عبید اللہ مولا سجاد کے سامنے آتے مولا سجاد رو پڑتے. بی بی ام البنین کہتی ہے عبید اللہ نہ جایا کر، حسین کا بیٹا مجھے دیکھ کے روتا ہے. فرمایا اما ام البنین نہ منع کیا کرو، عبید اللہ آتا ہے مجھے عباس یاد آتا ہے. اس عبید اللہ کو اللہ نے جو ان کی نسل چلائی تھی، آپ زائرین واقف نہیں ہیں اسی شارع القمی سے آخر جائیں تو سبزی منڈی کے آخر میں جناب عبید اللہ ابن عباس کے بیٹے حسن، حسن کے بیٹے علی اور علی کے بیٹے حمزہ کی قبر ہے. حضرت عباس کا ایک پڑپوتا کربلا میں دفن ہے. امام موسیٰ کاظم کی اولاد کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے آیا تھا اور آج کے مولا عباس کی قبر کا مجاور بن گیا تھا. آج بھی استجابات دعا ہوتی ہے سرکار حضرت حمزہ کی قبر پہ. جناب ام البنین کو اللہ نے عباس دیا. جب عباس دنیا میں آ گئے اتنی خوش ہو گئی علی کی بیٹیاں، کبھی زینب اٹھاتی کبھی کلثوم اٹھاتی. عباس نے بچپن میں اتنا زمین پہ نہیں چلے جتنا علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں پہ. اتنا محبت کرتی تھی امیر المومنین کی بیٹیاں، یہاں تک کہ حضرت عباس کو گود میں اٹھانے کے لیے علی کی بیٹیوں نے وقت معین کیے ہوئے تھے. ظہر تک میں عباس اٹھاؤں گی، مغرب تک میں عباس اٹھاؤں گی، رات کو عباس میرے پہلوں میں سوئے گا. حضرت عباس ہمیشہ بہنوں کے ہاتھوں میں، علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں سردار میں جملہ پڑھ لگا اللہ جانے کون جملہ سمجھے گا. علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں 2 چیزیں ہوتی، یا قرآن ہوتا تھا یا عباس ہوتا تھا. یا علی کی بیٹیاں قرآن اٹھایا کرتی تھی یا عباس کو اٹھایا کرتے تھے. ایک دن شہزادی ام البنین نے حضرت عباس کو چلنا آ گیا تھا. حضرت عباس اپنی ماں کی حویلی میں، ام البنین نے آتا ہوا عباس دیکھا. بی بی نے دیکھا عباس کہاں سے آیا؟ فرمایا اما بہنوں کے گھر سے. بہنوں کا نام آنا تھا. بی بی ام البنین نے عباس کو سامنے کھڑا کیا، رو کر جب تک تو بچہ تھا میں بھی خاموش رہی. عباس اب تو بڑا ہو گیا ہے. عباس میں تجھے آج بتانے لگی ہوں وہ تیری بہنیں نہیں، وہ تیری آزادیاں ہیں. عباس تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ بطول کی بیٹیاں ہیں. عباس نے بھی کہتا اما وہ تو مجھے بھائی کہتی ہے، لیکن کہتی وہ ان کی کرم نوازی ہے، وہ تجھے بھائی کہتی ہے. عباس کل جایا کر ان کے گھر، وہ پاپے سے پردہ کرتی ہے، وہ بھائیوں سے پردہ کرتی ہے. عباس تو جاتا ہے وہ تجھے ہاتھ میں اٹھاتی ہے، بطول کی بیٹیاں تھک جاتی ہے. عباس رو کے کہتے ہیں اما میں کنیز کا بیٹا ہوں. ہاں تو کنیز کا بیٹا ہے. 3 راتیں گزر گئی، عباس آلیہ کے گھر میں آیا. تیسری شام ہو گئی، علی کی بیٹی رو کے کہتی کلثوم میرا دل گھبرا رہا ہے. 3 راتیں ہو گئی کہ میں نے عباس کو نہیں دیکھا. علی کی بیٹی ام البنین کی حویلی میں صحن میں عباس پھر رہے تھے. علی کی بیٹیوں کو آتے لگا. ایک بار حضرت عباس دوڑے، بی بی زمین میں بیٹھی ہاتھ لگ دی. آنا جاتی دور کھڑا ہو گیا، ہاتھ مارا جی آنا جاتی جی بطول سادی. بی بی رو کے کہتی عباس مجھے بہن کہہ کے سلام کر. رو کے کہنے لگا مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا میں تیری کنیز کا بیٹا. بی بی دیکھ کے کہتی ہے عباس کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ عباس آپ میرے بھائی. لوگ کہتا مجھے نہیں پتا میں کنیز کا بیٹا، آپ بطول کی بیٹی. جو آتا رہا مجھے معاف کرے، آج کے بعد نہیں ہوگا. اللہ موسیٰ بخاری کی والدہ کے درجات بلند فرمائے، والد کو صحت عطا فرمائے. جو مانگنے کے لیے آئے ہو عباس کی ماں کے وسیلے سے
غازی کی ماں تمہیں خالی نہ بھیجے، عباس کی ماں تمہیں خالی نہ بھیجے۔ اس بی بی کا کربلا پہ بڑا احسان ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے سردار ابوالفضل عباس میں جملے پڑھنے سے پہلے ڈر رہا ہوں کہ میں بی بی ام البنین کا کون سا درد پڑھوں گا کہ کربلا کے بعد یہ شہزادی کی کمر جھک چکی تھی، آنکھیں رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ عباس کی ماں زمین پہ بیٹھتی، 4 مٹی کی ڈھیریاں لگاتی، 4 مٹی کی ڈھیریاں لگا کے ان کو دیکھتی، دیکھنے کے بعد گرا کے بڑی ایک مٹی کی ڈھیری بناتی تھی، رونا شروع کر دیتی۔ بنی ہاشم کی خواتین کہتی بی بی کیا کرتی ہے؟ رو کے کہتی میں نے اپنے بیٹے دیکھے نہیں، میری نظروں کے بغیر میرے بیٹے گھوڑے کی زین سے گر گئے۔ پہلے میں اپنے 4 بچوں کی قبریں بناتی ہوں، جو ہی قبریں بنا لیتی مجھے ذہن میں خیال آتا ہے حسین بغیر دفن کے مارا گیا ہے۔ میں بیٹوں کی قبریں گرا دیتی ہوں، حسین کی قبر۔ آج کے دن تک 13 جمادی الثانی شہزادی واقعہ کربلا کے بعد 3 سال زندہ رہی۔ بڑا روتی تھی بی بی ام البنین۔ سادات کے گھر کا جتنا بہترین لوہے بی بی ام البنین میں پڑے۔ یہ زہرا کی غمگسار، یہ فاطمہ کی عزادار، یہ ناصرہ آل محمد۔ مولا عباس کے حرم میں زری کے ساتھ ابھی وہ دروازہ جسے باب ام البنین کہتے ہیں۔ میں سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں۔ جب سید الساجدین لٹا ہوا کافر لے کے مدینے پہنچے، بشیر ابن تزرم سے کہا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر کے مدینے والے سید گزر گئے، حسین ابن علی مارے گئے۔ بشیر اعلان کرتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا کہ دروازے کے سامنے سے آواز آئی بشیر کون مارا گیا؟ نحیف سی ضعیفہ کی آواز آئی، بشیر دیکھتا بی بی حسین مارا گیا۔ پردے کے اندر سے آواز آئی مدینے میں کئی حسین رہتے ہیں تو کس حسین کی بات کر رہا؟ بشیر دیتا حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ، میں علی اور فاطمہ کے بیٹے حسین کی بات کر رہا ہوں۔ گھر کا پردہ اٹھا، سر سے لے کے پاؤں تک ایک مستور جو چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اس کی جھکی ہوئی کمر تھی۔ بشیر کے گھوڑے کے سامنے آ کر میرے گھر کے آگے نہ کہہ کہ میرا حسین مارا گیا۔ بشیر دیکھ رہا بی بی من انتے تو کون ہے؟ رو کے کہتی میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ عباس کی ماں کا نام آنا تھا۔ بشیر نے گھوڑے کی زین چھوڑی، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کے کہا بی بی اپنے عباس کا پرسہ لے، بی بی آپ کو آپ کی عباس کی تعزیت ہو۔ رو کے کہتی میرا عباس مارا گیا؟ ہاں بی بی آپ کا عباس مارا گیا۔ ماتم کرنا، ماں کے بیٹے پہ مان دیکھنا، غازی کی ماں کو غازی پہ مان کتنا تھا۔ رو کے کہتی میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ بشیر کہتا 9 لاکھ فوج نے تیرا غازی گھوڑے سے گرایا۔ رو کہتی میں نہیں مانتی، 9 لاکھ سے غازی نہیں گرا۔ مجھے پتا جب میرا عباس گھوڑے کی زین سے گرا میرے عباس کو زخم کہاں آیا تھا؟ بشیر نے کہا بی بی تیرے عباس کی پیشانی پہ گرز لگا تھا۔ رو کہتی عباس تو علی کا شاگرد تھا، جب عباس کی پیشانی پہ گرز لگا عباس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر رو کہتا ہاتھ ہوتے تو روکتا، تیرے تو غازی کے ہاتھ پہلے ہی کٹ گئے تھے۔ رو کہتی تلوار کہاں تھی؟ فرمایا حسین نے اٹھانے نہیں دی۔ رو کے زمین میں بیٹھ کے دی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی گئے، اب میں مان گئی، حسین مارے گئے، زینب قید ہو گئی۔ مجھے بتا بشیر جو شہادت کا اگلا حصہ رہ جائے گا وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں سن لیں۔ بشیر کہاں ہے عالموں؟ شہزادی ام البنین نے عبید اللہ ابن عباس کا ہاتھ تھاما، قبر رسول میں بیٹھی تھی علی کی بیٹی۔ جناب ام البنین چلتی چلتی وہاں آئی جہاں اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ آیا تھا۔ عالیہ نے ماں کو آتے ہوئے دیکھا، شام کی تھکی ہوئی بی بی اپنی جگہ سے اٹھی، رو کے کہتی اٹھو سیدزادیوں میری ماں ام البنین آ رہی ہے۔ علی کی بیٹیوں نے اپنی اپنی ماں چھوڑی، بی بی ام البنین کے استقبال کے لیے علی کی بیٹیاں اٹھی، علی کی بیٹیاں آگے بڑھی، سب سے پہلے علی آگے بڑھی۔ عالیہ نے زخمی سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہتی اماں فاطمہ بیٹی کا سلام ہو۔ جناب زینب نے ام البنین کو سلام کیا، 4 قدم پیچھے ہٹی، رو کے کہتی عبید اللہ یہ ضعیفہ کون ہے؟ جب کہا عبید اللہ یہ ضعیفہ کون ہے؟ مولا سے
او میرے علی کی لاڈلی بیٹی، او میرے مولا کی لاڈلی بیٹی، بتائیے آپ کے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ شہزادی زینب کی آواز آئی، اماں ام البنین زینب گزر گئی۔ میں سرداب ابوالفضل عباس میں جملے روک روک کے پڑھ رہا ہوں۔ سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا، جب بھی ام البنین کو پتا چل گیا نا کہ علی کی بیٹی زینب ہے تو شہزادی کو خبر ہو گئی کہ علی جب بھی بیٹی کو ملا کرتے تھے بیٹی کے سر کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ سیدو مجھے معاف کر دینا، بی بی ام البنین کو وصیت علی یاد آئی۔ بی بی ام البنین نے عالیہ کے سر کو قریب کیا، بوسہ دینے کے لیے ام البنین کا ہاتھ آیا، ہاتھ لہو سے بھر گیا، ہاتھ لہو سے لے کر روکی کہتی زینب تیرا ساری جگہ زخمی کیوں ہے؟ روکی کہتی اماں شام کے بازار میں جب کوئی مجھے چادر دیتا ملعون نیزے کی اندھیوں سے میرے سر سے ردا کھینچ لیتے۔ آخری جملے پر لگا، بی بی ام البنین نے بی بی زینب کا سلام کیا۔ آواز آئی، اماں پہچان یہ ہے کلثوم بنت علی۔ کلثوم ماں سے ملی، علی کی بیٹیاں ملتی گئی، علی کی بیٹیاں ملتی گئی۔ آخری 30 سیکنڈ پڑھنے لگاؤ، سب سے آخر میں ایک بی بی اٹھی، اپنے دامن کو جھاڑا، روتی روتی ام البنین کے قریب آئی، اپنا ہاتھ ام البنین کے قدموں پہ رکھا، رونے کہتی اماں میرا بھی سلام ہو۔ بی بی دیکھ کہتی اتنا سفروں نے تمہارے چہروں کی رنگت بدل دی ہے، مجھے خبر نہیں ہو رہی اب سلام کرنے والا کون ہے۔ مولا سجاد کی آواز ہے، اماں ام البنین یہ میری ماں رباب لے گئی ہے۔ رباب کا نام آنا تھا، بی بی ام البنین 4 قدم پیچھے ہٹی، رو کے کہتی رباب تیری گود خالی کیوں ہے؟ رباب کو 2 بچے ساتھ لے کے گئی تھی، میں نے تجھے 3 دن کا ساتھ دے کے بھیجا تھا، میں نے تجھے 4 سال کی سکینہ دے کے بھیجا تھا۔ بی بی رباب نے ام البنین کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی اماں سب سے بڑا نقصان میرا ہو گیا، اصغر کربلا